بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کڑک سنگھ کے کڑکنے سے کڑکتی ہے کڑکیاں۔ آپ نے یہ مقولہ تو بچپن سے سنا ہوگا، مگر اس کی پیچھے کے داستان کا نہیں پتہ ہوگا۔ کڑک سنگھ پٹیالہ کے مہاراجا کے ماموں تھے۔ پٹیالہ کے سب سے با اثر بڑے جاگیردار اور گاؤں کے پنچایتی سرپنچ بھی تھے۔ ایک دن معاملات سے تنگ آ کر بانجے کے پاس پہنچے اور کہا کہ شہر کے سیشن جج کی کرسی خالی ہے، مجھے جج لگوا دے۔ ان دنوں کسی بھی سیشن جج کے آرڈر انگریز وائسرائے کرتے تھے۔ بانجے سے چٹھی لکھوا کر کڑک سنگھ وائسرائے کے پاس جا پہنچے۔ وائسرائے نے خط پڑھا۔ وائسرائے نام کڑک سنگھ، وائسرائے تعلیم کڑک سنگھ، تسیم مینو جج لانا ہے یا اسکول ماسٹر؟ وائسرائے ہنستے ہوئے، سردار جی، میرا مطلب قانون کی کوئی تعلیم بھی حاصل کی ہے یا نہیں؟ اچھی بری کی پہچان کیسے کروں گے؟ کڑک سنگھ نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور بولے، بس اتنی سی بات، بھلا اتنے سے کام کے لیے گدھوں کی طرح کتابوں کا بوجھ کیوں اٹھاؤں میں؟ سالوں سے پنچایت کے فیصلے کرتا آ رہا ہوں، ایک نظر میں بھلے چنگے کی تمیز کر لیتا ہوں۔ وائسرائے نے سوچا کہ بھلا کون مہاراجا سے الجھے، جن نے سفارش کی ہے وہ جانے اور اس کا ماموں۔ عرضی پر دستخط کر دیے اور کڑک سنگھ جسٹس کا فرمان جاری کر دیا۔ اب کڑک سنگھ پٹیالہ لوٹے اور اگلے دن بطور جسٹس کمرۂ عدالت میں پہنچے۔ اتفاق سے پہلا کیس قتل کا تھا۔ کٹہری میں ایک طرف 4 ملزم اور دوسری جانب ایک روتی خاتون تھی۔ جسٹس صاحب نے کرسی پر براجمان ہونے سے پہلے فریقین کو غور سے دیکھ لیا اور معاملہ سمجھ گئی۔ ایک پولیس افسر کچھ کاغذات لے کر آیا اور بولا، مائی لارڈ، یہ عورت کرانتی کور ہے۔ اس کا الزام ہے کہ ان 4 لوگوں نے اس کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ جسٹس کڑک سنگھ نے عورت سے تفصیل پوچھی۔ عورت بولی، سرکار، دائیں جانب والے کے ہاتھ میں برچہ تھا اور برابر والے کے ہاتھ میں رانتی اور باقی دونوں کے ہاتھوں میں سوٹے تھے۔ یہ چاروں کمات کے اولے سے نکلے اور کم سم کو مار کر جان سے مار دیا۔ جسٹس کڑک سنگھ نے چاروں کو غصے سے دیکھا اور پوچھا، کیوں بدمعاشو تم نے بندہ مار دیا؟ دائیں طرف کھڑے بندے نے کہا، نہ جی سرکار، میرے ہاتھ میں تو کوئی تھی۔ دوسری نے کہا، میرے ہاتھ میں بھی درانتی نہیں تھی، ہم تو صرف بات کرنے گئی تھی اور ہمارا مقصد صرف سمجھانا تھا۔ کڑک سنگھ نے غصے سے کہا، جو بھی ہو، بندہ تو مر گیا نا۔ پھر قلم پکڑ کر کچھ لکھنے لگے تو اچانک ایک کالا کوٹ پہنے شخص کھڑا ہوا اور بولا، مائی لارڈ رکیے، یہ کیس بڑا پیچیدہ ہے۔ یہ ایک زمین کا پڈا تھا اور جس زمین پر ہوا وہ زمین بھی ملزمان کی ہے، بھلا مقتول وہاں کیوں گیا؟ جسٹس کڑک سنگھ نے پولیس افسر سے پوچھا، یہ کالے کوٹ والا کون ہے؟ جناب، یہ ان چاروں کا وکیل ہے، پولیس والے نے جواب دیا۔ تو انہی کا بندہ ہے جو ان کی طرف سے بات کر رہا ہے؟ پھر کڑک سنگھ نے وکیل سپاہی کو بھی ان چاروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہا، پھر ایک سطری فیصلہ لکھ کر دستخط کر دیے۔ فیصلے میں لکھا تھا، ان چاروں قاتلوں اور ان کے وکیل کو کل صبح صادق پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ پٹیالہ میں ہلچل مچ گئی۔ ہر لوگ کڑک سنگھ کے نام سے تر تر کانپنے لگے کہ کڑک سنگھ مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی پھانسی دیتا ہے۔ اچانک جرائم کی شرح 0 ہو گئی۔ کوئی وکیل کسی مجرم کا کیس نہ پکڑتا جب تک کڑک سنگھ پٹیالہ جج رہے۔ ریاست میں خوب امن رہا۔ آس پڑوس کی ریاست سے لوگ اپنے کیس کڑک سنگھ کی عدالت میں لاتے اور فوری انصاف پاتے۔ اس واقعے میں دور حاضر کے پڑھے لکھے ججوں کے لیے ایک گہرا سبق ہے کہ اگر انصاف فوری اور مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی سزا ملنے لگے تو ملک میں جرائم کی شرح 0 ہو جائیں گے۔
thank you for watching this video. شکریہ.